جب سے مجھے پتہ لگا تھا خلیل شہر سے واپس آیا ہے، میرے تو پاؤں نہیں ٹک رہے تھے۔ میں نے جلدی جلدی سے بریانی بنائی، بریانی کی پلیٹ بھری اور پڑوس میں خالہ کے گھر پہنچ گئی۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو دروازہ خالہ نے کھولا۔ کہنے لگی انا آئی ہے، آؤ بیٹا آؤ۔ میں نے کہا خالہ جان میں نے بریانی بنائی تھی، سوچا آپ کو دے آؤں۔ بات میں خالہ سے کر رہی تھی، نظریں میری ادھر ادھر خلیل کی متلاشی تھیں۔ میری خالہ مسکرانے لگی، کہنے لگی مجھے پتا ہے تم کس کی خاطر آئی ہو۔ بڑی رازداری سے خالہ نے مجھ سے کہا تھا۔ میں شرمانے اور مسکرانے لگی، کہنے لگی اصل میں تھکا ہوا آیا ہے، بس صرف 2 دن کے لیے ہی آیا ہے، اس لیے آرام کر رہا ہے، اٹھے گا تو میں تمہاری بریانی اسے دے دوں گی۔ میں نے کہا جی اچھا خالہ، پھر میں چلتی ہوں۔ کہنے لگی ہاں ہاں جاؤ، شام کو آنا، پھر اکٹھے چائے پئیں گے۔ میں بڑے دکھی دل کے ساتھ واپس آئی تھی۔ یوں تو خلیل مجھ سے 10 سال بڑا تھا، لیکن کہتے ہیں نا محبت عمروں کے فرق بھی نہیں دیکھتی۔ اس کی شخصیت بڑی سحر انگیز تھی، بہت ہینڈسم تھا اور شروع سے ہی مجھے وہ بہت اچھا لگتا تھا۔ پھر میری خالہ کی خواہش بھی یہی تھی کہ میں ان کی بہو بنوں۔ شام کو اب میں چائے کے لیے خالہ کے گھر گئی تو خلیل سامنے ہی بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، آؤ انا بیٹھو، اور سناؤ کیا چل رہا ہے آج کل؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، BA کمپلیٹ کر لیا ہے، آج کل اماں کے ساتھ مل کر کچن میں اچھے اچھے کھانے بنانے سیکھ رہی ہوں۔ کہنے لگا ویری گڈ۔ خلیل کی چھوٹی بہن فاخرہ میری ہی ہم عمر تھی، مجھے کہنے لگی تمہاری بریانی کی بھائی نے بہت تعریف کی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مجھے کونی ماری۔ میں شرمانے لگی۔ خلیل کہنے لگا واقعی ماننا پڑے گا، تمہارے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ پھر کہنے لگا آگے پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے تمہارا؟ میرے خیال سے لڑکیوں کو MA تو لازمی کرنا چاہیے۔ میں نے کہا نہیں، بس اب گھر کے کام سیکھوں گی۔ میری خالہ بھی وہیں آ گئی، وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تھیں۔ فاخرہ نے ایک چائے کا کپ خالہ کی طرف بڑھا دیا۔ خالہ کہنے لگی بس اب تو میرا ارادہ ہے کہ میں خلیل کی شادی ہی کر ڈالوں۔ یہ کہتے ہوئے مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور میرا چہرہ شرم سے سرخ ہونے لگا۔ خلیل کہنے لگا بالکل اماں جان، میں بھی آپ سے اسی سلسلے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ کہنے لگا میری ایک کولیگ ہے سارا، اماں بہت اچھی لڑکی ہے، وہ مجھے بہت پسند ہے، بلکہ 3-4 دن تک آپ میرے ساتھ چلیے گا اس کے گھر میرا رشتہ مانگنے کے لیے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے چائے کا کپ اٹھایا اور چائے کا گھونٹ بھرنے لگا، اور مجھے لگا جیسے چائے کا کپ میرے ہاتھ سے پھسلا ہو۔ بس چائے مجھ پر گرتے گرتے ہی بچی تھی، لیکن سر پر ایک پہاڑ سا ضرور گر پڑا تھا۔ میں حیرت سے کبھی خالہ کو دیکھتی تو کبھی خلیل کو۔ خالہ بھی تعجب سے خلیل کی طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں تو تمہارے لیے لڑکی پسند کر چکی۔ وہ کہنے لگا کس دور میں رہتی ہیں اماں آپ؟ آج کل مائیں کہاں پسند کرتی ہیں؟ زندگی مجھے گزارنی ہے، لڑکی بھی میں ہی پسند کروں گا نا، اور مجھے سارا بہت پسند ہے، یقیناً آپ کو بھی اچھی لگے گی۔ لیکن میرا صبر شاید یہیں تک تھا۔ میں نے چائے کا آدھا کپ وہیں رکھا اور کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا خالہ مجھے گھر میں کام ہے، میں گھر جا رہی ہوں۔ میں اپنے گھر آئی تو سیدھا اپنے کمرے میں جا کر رونے لگی۔ میں نے تو بچپن سے بس ایک ہی شخص کے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے تھے۔ شروع سے اماں کو یہ کہتے سنا تھا کہ میری شادی خلیل سے ہوگی۔ خلیل کے خواب آنکھوں میں سجائے میں نے بچپن سے جوانی تک کا سفر طے کیا تھا، اور اچانک سے وہ کیسے بدل سکتا تھا؟ کیسے اتنی بڑی بات سے مکر سکتا تھا؟ کیا 6 ماہ میں پسند آنے والی لڑکی مجھ سے زیادہ اہمیت رکھ گئی تھی اس کی نظر میں، کہ وہ اسے شریک حیات بنانا چاہتا تھا؟ اور میں کیا تھی؟ میں روئے جا رہی تھی۔ اپنے 3 بھائیوں کی میں اکلوتی بہن تھی۔ میری والدہ جب میرے کمرے میں آئیں، مجھے یوں روتا دیکھا، مجھ سے رونے کی وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے کہا اماں، خلیل کہتا ہے اسے کوئی اور لڑکی پسند آ گئی ہے اور وہ اسی سے شادی کرے گا۔ میری والدہ کہنے لگی ایسے کیسے کوئی لڑکی پسند آ گئی؟ تمہاری خالہ نے بچپن سے تمہارا رشتہ مانگ رکھا ہے، اور خلیل اس بات سے انجان تو نہیں ہوگا
میں ابھی جا کر آپا سے بات کرتی ہوں۔ میں نے کہا آپ رہنے دیں، ابھی رہنے دیں، کل چلی جائیے گا۔ کہنے لگی اچھا تم اپنے آنسو صاف کرو، کوئی ضرورت نہیں تمہیں یوں رونے کی۔ ارے یہ کوئی بات ہے کہ وہ میری بیٹی کو ٹھکرا دے گا؟ چاند جیسی بیٹی ہے میری، چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ تم فکر مت کرو، تمہاری شادی ہر حال میں خلیل سے ہوگی۔ اگلے روز اماں خالہ کے گھر جانے کی تیاری کر رہی تھیں جب خالہ ہمارے گھر میں آ گئیں۔ برابر کا تو گھر تھا۔ خالہ کی آنکھیں بری طرح سے متورم تھیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت روئی ہوں۔ میری والدہ کے سامنے نظر جھکا کر بیٹھ گئی۔ اماں کہنے لگیں یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ خلیل کو کون سی لڑکی پسند آ گئی اپنے لیے، اور کیوں آ گئی؟ میری بیٹی کوئی کھلونا تھی جو بچپن سے تم نے اپنے بیٹے کے نام پر اسے اس رشتے سے باندھ کر رکھا تھا۔ میری خالہ کہنے لگی میں نے خلیل کو بہت سمجھایا ہے، اسے بہت کہا ہے کہ میں اس کی شادی کسی اور سے نہیں کروں گی، میرے گھر بہو بن کر آئے گی تو صرف انا، لیکن وہ کہتا ہے کہ شادی اپنی پسند سے کرے گا۔ اس طرح کے رشتے نہ تو اس نے قائم کیے تھے اور نہ ہی اس کی کوئی مرضی شامل تھی، نہ ہی اس نے یہ کہا تھا کہ انا کو اس کے نام پر بٹھا کے رکھو۔ میں نے تو بہت روکا ہے، اس کی منت سماجت کی ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے سے ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں۔ میری والدہ کہنے لگی ایسے کیسے تیار نہیں؟ میری بیٹی کوئی کھلونا تھی؟ میری خالہ کہنے لگی میں بے حد مجبور ہوں، ہاتھ جوڑ کے تم سے معافی مانگنے آئی ہوں، مجھے معاف کر دو، لیکن دیکھ لینا میں انا کا بہت اچھا رشتہ کراؤں گی۔ میری والدہ کہنے لگی بس بس، اس کی ضرورت نہیں ہے، انا کے ماں باپ ابھی زندہ ہیں، ہم اپنی بیٹی کا رشتہ بہت اچھا خود ڈھونڈ سکتے ہیں، اور میری بیٹی کو کوئی کمی تھوڑی ہے رشتوں کی، ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ آئے گا۔ میرے رشتے ایک سے بڑھ کر ایک آ سکتے تھے اور آئے بھی تھے، لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتی جہاں پر صرف ایک نام تھا اور وہ تھا خلیل کا۔ خالہ تو اپنا پلہ جھاڑ کے جا چکی تھیں اور میرا شمار ان لڑکیوں میں ہوتا تھا جو صبر شکر کر کے ہر حالات کو برداشت کر لیں۔ وہ میرا تھا اور میرا ہی رہے گا، یہ میں سوچ چکی تھی۔ اگلے ہی مہینے مجھے اس کی منگنی کا سندیسہ ملا کہ جہاں وہ چاہتا تھا وہیں پر اس کا رشتہ پکا کر دیا گیا تھا۔ منگنی کی مٹھائی ہمارے گھر آئی تو میری اماں نے کہا کہ میں سارے رشتے اپنی بہن سے توڑ لوں گی، میرے لیے سب سے پہلے میری بیٹی ہے اور باقی رشتے بعد میں۔ لیکن میں نے کہا نہیں اماں، آپ ان سے کوئی بھی رشتہ نہیں توڑیں گی، اس میں خالہ کا کیا قصور ہے؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور اتنی سی بات ہے، کوئی مرتا تھوڑی ہے، میں بھی نہیں مروں گی۔ والدہ تو میری بات سن کر مجھے گلے لگا چکی تھیں، کہنے لگیں دیکھنا خلیل سے زیادہ اچھے نصیب ہوں گے تمہارے، بہت اچھا شوہر ملے گا تمہیں۔ میں نے اس بات کو ٹالا تھا، اپنی والدہ کو زبردستی خالہ کے گھر مبارکباد دینے کے لیے بھیجا تھا۔ خلیل کی شادی کی تیاریاں بھی میں نے بہت زور و شور سے کی تھیں، حالانکہ میری والدہ کو مجھ سے ایسی توقع ہرگز نہ تھی۔ فاخرہ بھی مجھ سے شرمندہ شرمندہ تھی، کہنے لگی مجھے بھائی کی پسند بالکل بھی پسند نہیں آئی، بڑی ماڈرن سی لڑکی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہمارے سیدھے سادے مڈل کلاس ماحول میں سروائیو کر سکے گی۔ میں نے سوچا وہ سروائیو کرے یا نہ کرے، میں اسے یہاں زیادہ دیر تک رہنے نہیں دوں گی، کیونکہ یہ میری جگہ ہے اور میں اپنی جگہ کسی کو بھی نہیں دے سکتی، کسی کو بھی نہیں۔ میں جب مہندی کے فنکشن پر آئی تو خلیل مجھے دیکھ کر بہت حیران تھا، کہنے لگا تم بھی میری شادی پر آئی ہو؟ میں نے کہا کیوں، مجھے نہیں آنا چاہیے تھا۔ خلیل کہنے لگا مجھے لگا تھا شاید نہیں آؤ گی، تم بھی ہمارے بڑوں کی باتوں میں آ کر پچھلی بات کو اپنے فائنل فیصلہ کر چکی ہوگی۔ میں نے کہا ویسی کوئی بھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ مجھے اچھے لگتے تھے لیکن اتنے بھی نہیں کہ میں آپ کی خاطر دونوں بہنوں کو الگ الگ کر دیتی۔ کوئی بات نہیں اگر تم کسی اور کے نصیب میں ہو تو۔ کہنے لگا تمہارے نصیب میں بہت اچھا شخص آئے گا۔ میں نے کہا جی انشاءاللہ۔ کہنے لگا تمہاری بات نے تو میرا دل جیت لیا، مجھے بہت اچھا لگا تھا کہ میرے انکار پر خالہ نے تو سارے رشتے ناطے ختم کر لیے تھے، لیکن فاخرہ نے بتایا کہ خالہ نے تمہارے کہنے پر مبارکباد دی تھی۔ میں نے کہا آپ فکر نہ کریں، جو ہونا تھا سو ہو گیا اور اتنی بڑی بات تھوڑی ہے۔
وہ کہنے لگا ہاں یہی تو میں اماں کو سمجھا رہا تھا کہ اتنی بڑی بات تھوڑی تھی کہ جس سے رشتے ناتے ٹوٹ جائیں، لیکن بہرحال تم بہت اچھی ہو، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ لیکن میں نے کہا کہ بات تو بہت بڑی تھی، اس کا اندازہ تمہیں بعد میں ہوگا کہ کتنی بڑی بات تھی۔ اس کی شادی کا دن جب آیا تو میں بے حد پریشان تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی مجھ سے خوش نہیں ہوا جا رہا تھا۔ یہ برداشت کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا جو میں کر رہی تھی، ہنس رہی تھی، باتیں کر رہی تھی، لیکن میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ جب اس کی دلہن رخصت ہو کر آئی تو میں اسے غور سے دیکھنے لگی۔ بلا شبہ خوبصورت تھی، لیکن مجھ سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ پھر پتہ نہیں خلیل اس پر کیوں مر گئے۔ عمر میں مجھ سے بہت بڑی تھی، تقریباً خلیل کی ہم عمر ہوگی، یا اس سے 1 سال یا 6 ماہ چھوٹی ہوگی، اس سے زیادہ چھوٹی نہیں تھی۔ لیکن سنا تھا کہ بڑے ماڈرن ماحول سے آئی ہے۔ وہ بتا رہا تھا کہ اس کے باپ نے اس کی شاپنگ پر کتنا روپیہ پیسہ خرچ کیا ہے، پورا کمرہ اس کے سامان سے بھر گیا تھا۔ اپنے کمرے میں دلہن بیٹھی تھی اور میں اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کی قسمت پر رشک کر سکتی تھی اور اپنی قسمت پر آنسو بہا سکتی تھی۔ اس سے زیادہ صبر نہیں تھا مجھ میں، اس لیے میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن نیند تھی کہ میری آنکھوں سے واہ ہو چکی تھی۔ جب بھی مجھے یہ خیال آتا کہ اس کے کمرے میں خلیل کے ہمراہ میرے علاوہ کوئی اور لڑکی ہے تو یہ خیال مجھے بے چین کر دیتا۔ مجھے لگا جیسے میں نے ساری رات کانٹوں پر گزاری ہو، پوری رات میں نے رو کر گزاری تھی۔ صبح میری آنکھیں بہت بری طرح سے سوجی ہوئی تھیں۔ ولیمے کے فنکشن پر میں گم سم سی بیٹھی رہی، کیونکہ سامنے وہ دونوں اسٹیج پر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے بے حد مسکرا رہے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے، بہت خوش لگ رہے تھے، اور میرے سینے پر جیسے سانپ لوٹ رہے تھے۔ اس کے بعد تو جیسے میں نے کام ہی پکڑ لیا۔ میں روزانہ خالہ کے گھر جانے لگی، کبھی کچھ پکا کر لے جاتی، کبھی کچھ، کیونکہ فاخرہ نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی بھابھی کو کوکنگ نہیں آتی، کیونکہ اس نے پڑھائی کے بعد جاب شروع کر دی تھی، اور اماں کو تو ویسے بھی پسند نہیں ہے کیونکہ ان کے بال چھوٹے چھوٹے شولڈر کٹ تھے، اور آدھی بات تو وہ ویسے بھی انگریزی زبان میں کرتی تھی۔ میری خالہ کہتی تھیں کہ میرے بیٹے کو اپنی اداؤں میں پھنسا لیا اس نے۔ میں نے کیا کچھ نہیں سوچا تھا خلیل کے بارے میں۔ اب میں یہ کرتی تھی کہ شام کو خالہ کے گھر جا کر بیٹھ جاتی۔ وہ لڑکی چند دن تو کچن میں الٹے سیدھے تجربے کرتی رہی، کہتی تھی کہ مجھے پاستا کھانے کی عادت ہے۔ میں نے کہا بھابھی اب آپ ان چیزوں کو بھول ہی جائیں تو اچھا ہے۔ ارے بھائی دیسی کھانے بنانے سیکھیں۔ کہنے لگی ہاں آہستہ آہستہ سیکھ جاؤں گی۔ میں نے کہا وہ سب سیکھو جو اس کے گھر والوں کو پسند ہے۔ پھر وہ میری خالہ کے پاس بیٹھ گئی، کہنے لگی اماں آپ مجھے سکھا دیں، مجھے یقین ہے میں بہت جلد سیکھ جاؤں گی۔ میری خالہ نے ماتھے پر بل ڈالے، کہنے لگی کیوں؟ تمہاری ماں نے تمہیں کچھ سکھا کر نہیں بھیجا، بس لڑکوں کو پھنسانا ہی سکھایا تھا جو تم نے میرے بیٹے کو پھنسا لیا۔ یہ سن کر وہ کچھ شرمندہ سی ہوئی، کہنے لگی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، خلیل نے خود مجھ سے اظہار محبت کیا تھا، میں نے اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ میری خالہ کہنے لگی بس جانے بھی دو، جتنا فساد خلیل نے مجھ سے کیا تھا اور جتنی زبان میرے بیٹے نے چلائی ہے، ساری زندگی مجھ پر کبھی اتنی زبان نہیں چلائی۔ پتہ نہیں آج کل کی یہ پرکٹی لڑکیوں کو لڑکوں کو پھنسانے کی عادت کہاں سے پڑ چکی ہے۔ اپنے خاندان کے لڑکے مر گئے تھے تو ہم جیسے مڈل کلاس لوگ ملے تھے ان کو۔ دیکھو بی بی یہ اچھے بننے کے ڈرامے تم صرف خلیل کو دکھاؤ تو بہتر ہے، کیونکہ وہی تمہاری اداؤں پر مر سکتا ہے۔ میں تمہارے سارے چلتر جانتی ہوں، اب تم اسے میرے خلاف کرو گی، پھر اسے یہاں سے لے اڑو گی۔ وہ کہنے لگی میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں تو آپ لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہنے آئی ہوں آنٹی، آپ اپنا دل صاف کر لیں۔ لیکن میری خالہ نے اسے دل سے تسلیم نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا خالہ چھوڑیں بھی آپ، کیا ہو گیا آپ کو؟ اتنی اچھی تو بیوی ہے خلیل کی، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ میں نے بات کو رفع دفع کر دیا۔ ایک بار میں جان بوجھ کر خلیل کے کمرے میں چلی گئی، تب وہ وہیں تھا اور اس کی بیوی بھی وہیں تھی۔ اصل میں پچھلی رات کو اپنی بیوی کے لیے ایک بہت خوبصورت لباس لایا تھا۔
میں بھی وہیں موجود تھی۔ کہنے لگا یہ میں اپنی پسند سے لایا ہوں، اسے تم جمعے والے دن پہننا، ہم گھومنے پھرنے جائیں گے۔ اس نے مسکرا کے وہ جوڑا پکڑ لیا تھا اور مجھے یہ سوچ سوچ کے پوری رات نیند نہیں آئی تھی۔ اس لیے اگلے ہی روز جان بوجھ کر اسی وقت میں ان کے کمرے میں گئی جب وہ دونوں کمرے میں موجود تھے۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو خلیل کہنے لگا کون ہے، آ جاؤ۔ مجھے دیکھ کر وہ بیڈ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے آؤ انا، انا آئی ہے۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ بھی کمرے میں ہو، میں تو بھابھی سے ملنے آئی تھی۔ کہنے لگا تو کیا ہوا، مجھ سے تمہارا پردہ تھوڑی ہے، شاباش آ جاؤ۔ سارا کہنے لگی ہاں بولو کیا بات ہے۔ میں نے کہا بھابھی میری دوست کی دعوت ہے، کیا میں آپ کا کوئی جوڑا پہن سکتی ہوں؟ کہنے لگی ہاں ہاں کیوں نہیں، الماری میں سے کوئی سا بھی نکال کے پہن لو۔ میں نے الماری کھولی اور وہی جوڑا ڈھونڈنے لگی۔ 3-4 ہینگر میں نے الٹا پلٹا کے دیکھے تو مجھے وہ سوٹ نظر آ گیا۔ میں نے وہ نکالا اور میں نے کہا یہ اچھا لگے گا۔ وہ جوڑا دیکھ کر دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ سارا میرے پاس آئی، وہ ہینگر مجھ سے پکڑ لیا۔ کہنے لگی نہیں یہ رہنے دو، یہ مجھے آج پہن کر جانا ہے، ایسا کرو کوئی اور پہن لو۔ میں نے کہا نہیں اصل میں نے اپنی دوست کی دعوت پر یہی پہن کر جانا تھا، چلے رہنے دیں کوئی بات نہیں۔ میں نے بڑی معصومیت سے کہا تو خلیل کہنے لگا کوئی بات نہیں سارا، تم یہ جوڑا اسے دے دو، تم کوئی اور پہن لینا۔ کہنے لگی خلیل یہ آپ کی پسند کا ہے، آپ اتنے شوق سے میرے لیے لائے ہیں، میں نے منع تو نہیں کیا، وہ کوئی اور جوڑا پہن لے، اور ایک سے بڑھ کر ایک کپڑے ہیں میرے پاس۔ خلیل کہنے لگا میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا سارا، تم یہ جوڑا انا کو دے دو۔ میں نے کہا نہیں نہیں رہنے دیں، اگر بھابھی کی مرضی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے جان بوجھ کے اپنی آنکھوں کو رگڑا تھا تاکہ لگے کہ میں رو رہی ہوں۔ اپنی آواز بھی میں نے ایسی کر لی جیسے میں اپنے آنسوؤں کو ضبط کر رہی ہوں۔ سارا نے ابھی تک ہینگر اپنے ہاتھ سے چھوڑا نہیں تھا۔ خلیل بیڈ سے اٹھا، اس کے ہاتھ سے ہینگر لے کر جوڑا میرے حوالے کر دیا۔ کہنے لگا جاؤ شاباش، یہ تم رکھ لو، میں سارا کو دوسرا لا دوں گا۔ میں نے کہا بہت شکریہ خلیل، بہت اچھے ہیں آپ۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر آ گئی۔ آج تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، کیونکہ میں نے اس لڑکی کو شکست دی تھی، اور یہ تو ابھی شروعات تھی۔ میں تو اس کا وہ حال کرتی کہ وہ سمجھ ہی نہیں پاتی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ پھر تو جیسے میں نے معمول بنا لیا، میں دن کا زیادہ تر وقت خالہ کے گھر گزارتی اور یہ دیکھتی رہتی کہ خلیل کون سی چیز اپنی بیوی کے لیے لایا ہے۔ جب بھی خلیل کوئی اپنی پسند کی چیز اس کے لیے لاتا، میں اگلے دن وہی چیز مانگنے کے لیے چلی جاتی اور خلیل کے سامنے مانگتی تاکہ اس کی بیوی انکار نہ کر سکے۔ اس کی بیوی کو میں بہت چبھنے لگی تھی کیونکہ میری حرکتیں ہی ایسی تھیں۔ ایک بار کہنے لگی تم کیا خلیل خلیل کرتی رہتی ہو، خلیل بھائی کہا کرو۔ میں نے کہا کیوں بھائی کہا کروں، میں نے بچپن سے کبھی انہیں بھائی نہیں کہا، تو اب تمہارے کہنے پر تھوڑی کہوں گی۔ کہنے لگی کیا مطلب ہے تمہارا، کیوں نہیں کہہ سکتی؟ میں نے کہا تمہیں بتایا نہیں کسی نے، بچپن سے میری بات خلیل سے طے تھی، یہ تو تم بیچ میں آ گئی، ورنہ آج جہاں تم ہو وہاں میں ہوتی۔ کہنے لگی جہاں میں ہوں وہاں مجھے ہی ہونا تھا، اور تم جہاں کھڑی ہو وہیں ہوتی، اسی لیے وہیں ہو۔ میں نے کہا یہ تو وقت کی بات ہے، کیا خبر کل کو میں تمہاری جگہ پر آ جاؤں اور تم میری جگہ پر۔ میری بات سن کر وہ غصے میں آئی، کہنے لگی میں پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ تمہارے ارادے اچھے نہیں ہیں، اسی لیے تم ہمیشہ اسی چیز پر ہاتھ ڈالتی ہو جو خلیل اپنی پسند سے میرے لیے لاتا ہے، لیکن یاد رکھنا میں تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے کہا دیکھتے ہیں تم کیا کر سکتی ہو، ٹھیک ہے۔ میں اسے کھلے عام چیلنج کر کے آئی تھی، جانتی تھی کہ وہ بپھری شیرنی کی طرح سے مجھ پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہوگی۔ اگلی بار جب میں خالہ کے گھر پر ہی تھی اور ہم رات کا کھانا کھا رہے تھے تو بات سارا نے شروع کی۔ میری خالہ سے کہنے لگی کہ اماں میرا ایک کزن ہے، بہت ہینڈسم ہے اور جاب بھی بہت اچھی کرتا ہے، اور آپ تو جانتی ہیں میرا گھرانہ ماڈرن بھی ہے اور امیر بھی ہے، میرا کزن بھی ایسا ہی ہے، بہت اچھی سیلری ہے اس کی، گاڑی بھی ہے اس کے پاس۔ پھر کہنے لگی کہ اس نے میری شادی پر انا کو دیکھا تھا، اسے انا بہت پسند ہے، اس لیے میری والدہ نے مجھ سے یہ بات کہی ہے،
مجھے نہیں لگتا کہ اس رشتے میں کوئی عیب ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں اس کو اپنے گھر بلا لوں۔ انا تو ویسے بھی ہمارے ہی گھر پر ہوتی ہے، اچھا ہے میری چچی اسے دیکھ لیں گی۔ یہ سن کر میری خالہ چپ سی ہو گئی۔ خلیل کہنے لگا ہاں ہاں بلا لو، میں نے تمہارے کزن کو دیکھا ہے، واقعی بہت اچھا نوجوان ہے۔ اماں میں اس کے کزن کو جانتا ہوں، انا بہت خوش رہے گی اس کے ساتھ، بلکہ میں خالہ اور خالو سے بات کرتا ہوں۔ میرے تو جیسے حلق میں چاول پھنس گئے، بڑا گندا داؤ کھیلا تھا اس نے۔ میں فوراً سے آدھا کھانا چھوڑ کر اپنے گھر چلی گئی۔ رات کو ہی خلیل نے میرے والدین سے بات کی۔ میرے والد تو راضی تھے، لیکن میں نے اماں سے انکار کر دیا۔ میری والدہ کہنے لگی انکار کی وجہ کیا ہے؟ اچھا خاصا رشتہ ہے۔ میں نے کہا اماں مجھے ابھی شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی پھر کب کرنی ہے؟ خلیل کی شادی تو کب کی ہو گئی ہے، میں تو چاہتی تھی اس سے پہلے پہلے تمہارے ہاتھ پیلے کر دوں۔ میں نے کہا بہرحال اس کی بیوی کے لائے ہوئے رشتے پر تو میں کبھی بھی ہاں نہیں کروں گی۔ میں تھوکتی بھی نہیں ہوں ایسے رشتے پر، پتہ نہیں کون ہے کیسا ہے، بس آپ کو تو مجھے گھر سے بھیجنے کی جلدی ہے۔ کہنے لگی یہ بات تو تم ٹھیک کر رہی ہو، مجھے تو اس لڑکی پر واقعی بھروسہ نہیں ہے۔ میں نے کہا تو سمجھائیں ابا کو، انکار کر دیں اس رشتے سے۔ باقی سارا کام میری ماں نے کر دیا تھا، رشتہ آنے سے پہلے ہی انکار ہو چکا تھا۔ ایک بار میں خالہ کے گھر پر گئی تو کچن میں ہانڈی دم پر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کھانا کس نے بنایا؟ فاخرہ کہنے لگی آج کل تو بھابھی کھانا سیکھ رہی ہیں، اور بڑی اتفاق کی بات ہے کہ کھانے بھی اچھے بن رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا؟ میں نے کہا ایسا کرو مجھے اپنے وہ کانوں کے جھمکے دے دو میرے پہننے کے لیے، رات تک تمہیں لوٹا دوں گی۔ کہنے لگی ارے ایسی کوئی بات نہیں، تم اپنے پاس رکھ لینا، جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں لے لوں گی۔ وہ کچن سے باہر چلی گئی۔ میں نے جلدی سے ہانڈی کا ڈھکن اٹھایا اور 2 چمچ نمک اس میں ڈال کر ہلا دیا اور ڈھکن واپس رکھ دیا۔ رات کو جب سب نے کھانا پلیٹوں میں ڈالا تو کڑوا ہو چکا تھا، اتنا تیز نمک تھا کہ کسی کے بھی حلق سے اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے کہا توبہ، اتنا نمک ڈال دیا بھابھی آپ نے، آپ تو جانتی ہیں نا خالہ کا بلڈ پریشر کتنا ہائی رہتا ہے۔ خالہ پلیز آپ یہ کھانا مت کھائیے گا ورنہ آپ کا تو بی پی ایک دم سے شوٹ کر جائے گا۔ میری خالہ کہنے لگی یہ تو ہے ہی میری دشمن، اس نے جان بوجھ کے نمک تیز کیا ہوگا کہ یہ بڈھی مرتی کیوں نہیں ہے۔ یہ سن کر خلیل کہنے لگا اماں کیا باتیں کر رہی ہیں، غلطی سے ڈل گیا ہوگا، وہ کیوں نمک تیز کرے گی؟ میری خالہ کہنے لگی تم تو جورو کے غلام ہو، تم سے میں جب بھی کچھ کہتی ہوں تم اپنی بیوی کی طرفداری کرتے ہو، ارے جس دن یہ مجھے مار ڈالے گی نا تمہیں اس دن یقین آئے گا، اتنا تیز نمک اتفاق سے نہیں ڈلتا۔ وہ کہنے لگا سارا تمہارا دھیان کدھر تھا، تمہیں پتہ ہے نا اماں کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے، میں تو تمہیں ویسے بھی کہتا ہوں کہ نمک ہلکا رکھا کرو۔ کہنے لگی روز تو ہلکا ہوتا ہے اور آج بھی میں نے کم ہی رکھا تھا، مجھے نہیں پتا کھانے میں نمک کس نے تیز کیا۔ پھر وہ میری طرف دیکھنے لگی، میں نے بھی اسے مسکرا کر دیکھا تھا۔ کہنے لگی مجھے لگتا ہے یہ حرکت انا کی ہے۔ یہ سن کر میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ میں نے کہا میں ایسا کیوں کروں گی؟ خالہ کہنے لگی لو چلو اب تم انا کے پیچھے پڑ جاؤ، پتہ نہیں تمہیں میری بچی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کیوں اس کے پیچھے پڑی رہتی ہو، کھانا خود خراب کر رہی ہو نام میری بچی پر لگا رہی ہو۔ پھر خالہ خلیل سے غصے سے بولی اپنی بیوی کو سمجھا لو، یہ اگر چاہتی ہے کہ اس کے ڈرامے بازیوں سے میری بچی کا یہاں آنا جانا روکے گی تو یہ اس کا خیال ہے۔ انا میرے گھر کی بچی ہے، اس کا جب دل چاہے گا وہ یہاں آئے گی۔ خلیل کہنے لگا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر سارا سے کہنے لگا آئندہ میں تمہیں انا کے خلاف بات کرتے ہوئے نہ سنوں۔ سارا کہنے لگی خلیل اصل فساد کی جڑ یہ ہے، تمہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ یہ کہنا تھا کہ خلیل نے کہا بس ایک لفظ نہیں سنوں گا، چلو دفع ہو جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہ مجھے قہر بھری نظروں سے دیکھتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس دن میرا دل بہت خوش تھا، میں نے آنسو صاف کیے، خالہ کے گلے لگ کر سسکیوں سے ڈرامے بازی میں رونے لگی۔ خالہ کہنے لگی بس چپ ہو جا میری بچی۔ خلیل سے کہنے لگی ایک تو میری بچی نے اتنا بڑا غم اور دکھ ہنس کے جھیل لیا، تمہاری بیوی کو بھابھی بھابھی کہتے ہوئے اس کی زبان نہیں تھکتی، اور ایک وہ ہے
جو اس کے دل سے کینہ ہی نہیں جاتا، نفرت ہی نہیں جاتی. ارے ایسی لڑکیاں گھر نہیں بساتی، بس لڑکوں کو پھانس کر اپنے ساتھ شہر لے جاتی ہیں، اپنے گھر میں گھر داماد بنا لیتی ہیں. جاؤ تم بھی چلے جاؤ. خلیل کہنے لگا اماں ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں سمجھا دوں گا سارا کو. خالہ کہنے لگی جو تیور تم نے اسے دکھائے ہیں اب کمرے میں جا کر اس سے معافیاں مانگنا، اس کی منتیں کرنا. کہنے لگا ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اسے سمجھا دوں گا. اور انا یہ تمہارا گھر ہے، تم جب چاہے آؤ جاؤ، تمہیں کوئی نہیں روکے گا. میں نے کہا شکریہ لیکن میں نہیں آؤں گی. کہنے لگا پلیز تم آؤ گی اور میں دیکھتا ہوں تمہیں کون روکتا ہے. میں یہی تو سننا چاہتی تھی. میں نے اپنے مگر مچھ کے آنسو صاف کیے. کچھ دن کے بعد میں خالہ کے گھر گئی. سارا چپ چپ سی تھی، مجھ سے زیادہ بات نہیں کر رہی تھی. میں نے دیکھا وہ کچن میں مسلسل کھڑی ہوئی تھی اور کھانا بنا رہی تھی. پھر کھانا بنانے کے بعد اس نے خالہ کو پلیٹ میں ڈال کر دیا. کہنے لگی اماں کھانے کا نمک اور مرچ چیک کر لیں، کچھ تیز ہے تو ابھی بتا دیں. میری خالہ نے ماتھے پر بل ڈالے، ذرا سا کھانا چکھا. کہنے لگی اب ٹھیک ہے. کہنے لگی شکریہ. میں نے کہا خالہ میں چائے پیوں گی، میں نے جان بوجھ کر کہا تھا. وہ کہنے لگی انا کے لیے چائے بنا لاؤ اور ساتھ میں شامی کباب بھی تل کر لاؤ. کہنے لگی جی اماں ابھی لاتی ہوں. وہ تیر کی طرح سیدھی تھی، شاید خلیل نے اس کی کچھ کھچائی کی تھی. میں خالہ سے بہانہ کر کے وہاں سے اٹھ کر اندر آ گئی اور سیدھا خلیل کے کمرے میں گئی. سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر وہ انگوٹھی رکھی تھی جو خلیل نے سارا کو منہ دکھائی کے طور پر دی تھی. میں نے انگوٹھی اٹھائی اور اپنے ہاتھ میں پہن لی. کچھ ہی دیر بعد جب سارا کمرے میں آئی تو میں اسے انگوٹھی دکھانے لگی. میں نے کہا دیکھیں بھابھی میرے ہاتھ میں کتنی جچ رہی ہے. کہنے لگی تم ہوتی کون ہو میری منہ دکھائی کی انگوٹھی پہننے والی. میں نے کہا کیا ہو گیا، اس میں اتنا برا ماننے والی کیا بات ہے، ویسے بھی یہ انگوٹھی مجھے بہت پسند ہے، کہو تو لے کر دکھا دوں تم سے. کہنے لگی تم کیا سمجھتی ہو، اس طرح کی حرکتیں کر کے تم خلیل کو مجھ سے چھین لو گی. میں ہنسنے لگی. میں نے کہا چھین لوں گی، وہ تمہارا تھا ہی نہیں مائی ڈیئر بھابھی. یہ کہتے ہوئے میں نے اس کے گال کو پکڑ کر چٹکی بھری تھی. میں نے کہا وہ کل بھی میرا تھا، وہ آج بھی میرا ہے اور وہ آنے والے کل میں بھی میرا ہی رہے گا. ہمارے بیچ میں اگر کوئی آیا ہے تو وہ تم ہو، اور باخدا میرا وعدہ ہے تم سے، تمہیں اپنے بیچ سے نکال کر چھوڑوں گی. یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ اس نے میرے منہ پر مارا. اس کی 5 انگلیاں میرے گال پر چھپ گئی. چلانے لگی، کہنے لگی دفع ہو جاؤ یہاں سے، آئندہ اگر تم نے ایسی بکواس کی تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی. اس کا بلند لہجہ سن کر خالہ اور فاخرہ دونوں ہی کمرے میں آ گئیں. انہیں دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور ہاتھ جوڑنے لگی. میں نے کہا بھابھی مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں پتا تھا آپ کو اتنا برا لگ جائے گا. یہ لیں پکڑے اپنی انگوٹھی. عین اسی وقت خلیل بھی اپنے آفس سے واپس آیا. مجھے یوں روتے دیکھ کر وجہ پوچھنے لگا. خالہ کہنے لگی تھپڑ مارا ہے تمہاری بیوی نے انا کے منہ پر، اپنی بیوی کی جرت دیکھی ہے تم نے، ارے یہ تو میری بچی کے پیچھے پڑ گئی ہے. خلیل یہ دیکھ کر بہت غصے میں تھا. کہنے لگا سارا تم نے تھپڑ مارا ہے. کہنے لگی ہاں مارا ہے. یہ کون ہے میری منہ دکھائی کی انگوٹھی پہننے والی، آپ کو نہیں پتا یہ. ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی جب خلیل نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا.